وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ ملک آیت نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ ذلولا فرما بردار یا تابع کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں زمین ایسی ہمارے تابع کر دی کہ ہمارے پاؤں میں بچھی ہوئی، جیسے ہم چاہیں اس کا سینہ چاک کر کے کاشتکاری کر سکتے ہیں، اس کو کھود کر سرنگیں بنا سکتے ہیں اور اس میں تعمیر کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے تابع ہیں۔ اور پھر فرمایا فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے کندھوں کے درمیان چلو پھرو۔ اب ہمارے لیے تو بالکل زمین ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی چینٹی وہ ہاتھی کے اوپر چڑھ جائے، تو ہاتھی کے کندھوں کے درمیان اس کے لیے تو بڑا ایک میدان ہوگا۔ تو اسی طرح دیکھیں حقیقت میں تو زمین چھوٹی سی ہے، لیکن ہم زمین سے بھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو ہمارے لیے زمین ہی ایک بہت بڑا میدان اور بہت بڑا علاقہ ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اس میں اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرو، اور جو تجارت ہے چلو پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی کہ تجارت کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی اس زمین میں یا اس کی نعمتوں میں لگ کر بالکل آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں تمہارا جو ٹھہراؤ ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، بہرحال اس کو چھوڑ کر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے آسمان والے سے ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، جب کہ وہ کپکپا رہی ہو۔ یعنی دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو پانی کی طرح نرم بنایا، نہ روئی کی طرح اور کیچڑ کی طرح نرم بنایا ہے، نہ ہی لوہے کی طرح سخت بنایا، پتھر کی طرح سخت بنایا کہ آدمی اس کو کھود نہیں سکتا، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر زمین پانی کی طرح نرم نہیں ہے، اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں انسان کو دھسا نہیں سکتا۔ قارون کو اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسایا۔ کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خاصیت پیدا کی ہے تو وہ اس نے پیدا کی، وہ جب چاہے جس چیز سے جو چاہے کام لے لے، زمین سے مٹی سے پانی کا کام لے لے، وہ اپنا وہ قادر تو ہے۔ تو کبھی بھی انسان مطمئن نہ ہو، کبھی بھی انسان نڈر نہ ہو اس ذات سے، بلکہ اس کی طرف متوجہ رہے۔ اور پھر فرمایا کہ آمنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہوگے آسمان والے سے ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر ایک ایسی تند و تیز ہوا بھیجے جس میں پتھر ہو۔ کوئی وہ پابند نہیں ہے کسی کو ہلاک کرنے میں کہ زمین ہی پھٹے گی اس میں دھسیں گے، وہ زمین پھاڑے بغیر آسمان سے ایسی کوئی مصیبت بھیج دی۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم جان لو کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر نہیں یقین آتا تو اپنے سے پہلوں کے حالات کو دیکھ لو کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے انہوں نے جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا انکار کرنا کیسا ہوا، انہوں نے جب میرا انکار کیا تو پھر انہوں نے بھگتا اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ میرے لیے یہ سب کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، میری قدرت تو دیکھو۔ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن، اور پھر سمیٹ لیتے ہیں۔
دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی، چھوٹی سی کنکری بھی آپ ہوا میں اچھالیں تو وہ ہوا میں ٹھہرتی نہیں ہے، تیزی سے نیچے آتی ہے۔ تو اتنے بھاری بھاری جو پرندے ہیں، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سوچ دی اور علم دیا کہ اس نے جہاز بنا لیے، اتنے بڑے بڑے جہاز، وہ فضا کے اندر معلق ہے، وہ ہوا میں تیر رہے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ قانون فطرت اس نے بنا دی کہ پانی ڈبوتا ہے اور زمین کے اندر کھنچاؤ پیدا کر دیا کہ وہ چیزوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تو یہ قانون قدرت ہے۔ تو اسی قانون قدرت کو سمجھ کر انسان مختلف چیزیں بنا کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان قانون قدرت کو بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی تو کوئی ذات ہے کہ جس نے یہ قوانین پیدا فرمائے ہیں، جس کو سمجھ کر ان قوانین کو سمجھ لینا ہی سائنس ہے۔ تو جن کو سمجھ کر انسان مختلف نفع اٹھا رہا ہے، تو ان کو پیدا کرنے والے بھی تو کوئی ذات ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو سوائے رحمان کے کون تھامے ہوئے؟ رحمان ہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے جو کہ ہوا جند لکم، تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم من دون الرحمن، جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ہم اپنے یاروں دوستوں کو ساتھ ملا کر غالب آ جاتے ہیں، تو شاید قیامت کے دن بھی ہم ایسے غالب آ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسی ہے کہ دیکھیں بدر کے اندر دیکھیں کہ چند صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک چٹائی ہے، اور ان کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ چاہ لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقا، اگر وہ رزق اپنا روک لے۔ یہ زمین سے تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ بھی اس کی چاہنے سے مل رہا ہے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ کافر لوگ تو عتو، سرکشی میں، ونفور، اور حق سے دور بھاگنے میں، بل لجوا، اڑے ہوئے ہیں یا اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکشی میں بڑھ رہے ہیں اور حق سے بدکنے اور حق سے بھاگنے کے اندر یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کافر اور ایمان والے کی مثال دی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ شخص جو کہ منہ کے بل چل رہا ہو، اہدا، یہ زیادہ درست راستے پر چلنے والا ہے، یہ زیادہ اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے، امن یمشی، یا وہ شخص جو کہ سویًا، بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہو، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر چل رہا ہو۔ ان کافروں کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی اوندے منہ، اور قیامت کے دن یہ اوندے منہ آئیں گے، منہ کے بل آئیں گے چلتے ہوئے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، منہ کے بل یہ چلیں گے کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس ذات نے پاؤں کے بل چلایا وہ منہ کے بل بھی چلائے گی۔ اور دیکھیں کہ بالکل الٹا ان کو اس لیے کیا جائے گا کہ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ جو ذات پیدا کرنے والی ہے، جس کے کمال قدرت کے مناظر صبح شام دیکھ رہے ہیں، اس ذات کی نافرمانی، اور ایک رب کو چھوڑ کر در در پہ گردنیں جھکا رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، تو یہ بالکل الٹے چل رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن پھر ان کے ساتھ حصی طور پر اور حقیقت میں بھی ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے کہ الٹا چلنے والا۔ اور یہ دیکھیں ایک مثال بھی دے کر سمجھا دیا بھی، ایک آدمی ایک سفر پر جا رہا ہے اور وہ منہ کے بل چل رہا ہے، الٹا چل رہا ہے، اور راستہ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچے گا یا جو بالکل سیدھا کھڑا ہے، پاؤں کے بل چل رہا ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ پہنچے گا۔ ظاہری بات ہے جو سیدھا کھڑا ہے
اور پاؤں کے بل چل رہا ہے وہی پہنچے گا، دوسرا تو نہیں پہنچے گا۔ لہذا ایمان والے ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کافر لوگ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا ہمیں یقین نصیب فرمائے۔